السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کروں جس کے لیے میں نے لائیو کیا ہے، سعودیہ کے اندر موجود تمام مسلم بھائیوں کو بطور یاد دہانی کے کہ آج جمعہ کی نماز اور خطبہ کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز دیگر دنوں کی طرح سے ادا کریں، یا اسی طرح سے ان ملکوں میں جہاں جمعہ اور جماعت کی پابندی وقتی طور پر عارضی طور پر اس کرونا وائرس کی جو نازک حالت بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ البتہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کو بھی یاد دہانی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، عظیم دن ہے۔ اس دن میں بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں، اسی میں سے ایک بڑا اہم اور انوکھا بھی ہے مگر بڑا سہل اور آسان ہے، اور وہ کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بھائیو دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری ہلکی ہو، بخار نزلہ زکام کی شکل میں، یا کوئی بڑی مہلک بیماری ہو، ایسے موقع پر بیمار شخص عام ہو یا خاص ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اچھے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے اور بہتر سہولیات سے لیس ہاسپٹلس وغیرہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ہاسپٹلس نہ ہوں، کوئی صوبہ ایسا نہیں، کوئی ضلع نہیں، بلکہ کوئی گاؤں، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی ایسا نہیں جہاں کم از کم ایک دو چھوٹے بڑے ہاسپٹلس نہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہاسپٹلس اور یہ ڈاکٹرز اور ڈاکٹروں کے لیے الگ سے خصوصی پڑھائی، اس کے جامعات یونیورسٹیز کا قیام، آخر یہ سب کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی اس سوال کا جواب یہی دے گا کیونکہ بیماروں کے علاج کے لیے ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے ہے۔ اگر بیمار اور بیماری ان دونوں کے علاج کے لیے ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت پر کامل یقین، اعتماد اور بھروسہ ہے، وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دیگر اشخاص، دیگر شخصیتوں یا دیگر چیزوں پر بھی اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ ڈاکٹرز کے پاس رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں لوگ؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، توکل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے مناسب اسباب اور احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انہی حالات کو، انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ممالک نے جو جماعت اور جمعہ کی پابندی وقتی لگائی ہے، اس کی مثال اس سے کچھ ہٹ کے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت یقینی ہے، برحق ہے، اس سے راہ فرار نہیں۔ حقیقت ہے، موت یقینی ہے، اس سے راہ فرار ممکن نہیں۔ کون کہتا ہے کہ راہ فرار اس کا؟ اور اسی طرح سے جمعہ اور جماعت کے لیے وقتی پابندی جو مسجدوں میں لگائی گئی ہے سعودیہ یا دیگر ممالک میں، کیا وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ انہیں موت پر یقین نہیں؟ انہیں نہیں اس بات پر یقین ہے کہ موت برحق ہے؟ کیا انہیں اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و بھروسہ نہیں؟ میرے بھائی دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیوں نہ ہو، وہ اس لیے نہیں جاتا کہ ڈاکٹر اسے ٹھیک کرے گا، وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کی طرف سے تشخیص کی ہوئی دواؤں کا استعمال کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ جو دوائیں کھائی جا رہی ہیں، اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنا، اس کو مؤثر بنانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کر دے گا، آدمی ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کی چاہت نہیں ہوئی، اس کی منشا نہ ہوئی تو پھر وہ دوائیں ساری بے اثر ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی
بڑے بڑے مستشفیٰ میں گئے، بڑے بڑے ہاسپٹل میں گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، لیکن اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے کو اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی پر اعتماد و بھروسہ ہے، اور اس بات کی بھی یقینی خبر ہے اور ایمان ہے کہ موت یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ انبیاء اور رسول بھی اس دنیا میں نہ رہے کہ لما مات خیر المرسلین محمد لو کان فی الدنیا بقا، لما مات خیر المرسلین محمد، اس دنیا کے اندر اگر بقا ہوتی، ہمیشگی اور خلد ہوتی، اور اس دنیا کے اندر اگر کسی کو رہنا ہوتا تو پھر خیر المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات نہ آتی، آپ کو موت نہ آتی۔ تو موت کی یقینی عدم یقینی کسی کو نہیں ہے۔ ہر شخص اس بات کو مانتا اور جانتا ہے کہ موت یقینی ہے، اور موت سے راہ فرار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اگر ہاسپٹلس جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، اچھے سے اچھا علاج اور بہتر سے بہتر ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اعتماد و بھروسہ توکل اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے۔ بھائی دوستو، رزق کی بھی یقینی ہے، رزق بھی مقدر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ملکوں کو، ملک عزیز کو چھوڑ کر کے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، وہاں کا عیش و آرام اور عزت کو چھوڑ کر کے ہم سعودیہ آ کے پڑے ہوئے ہیں، ہم پردیسی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم کیوں سعودیہ آئے ہیں؟ رزق تو یقینی ہے، رزق تو مقدر ہے۔ رزق جتنا مقدر ہے اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، جتنا مقدر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ ماں اور باپ، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں بیوی بچے، تو بیوی بچوں کی جو کو مقام، میں نہیں کہتا کہ ماں باپ کے مقام سے بڑھ کر کے ہے، لیکن بہرحال حالات اگر آج کل خصوصاً آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو عموماً لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کی فوقیت دیتے ہیں ماں باپ پر، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ بہرحال ماں باپ اور بیوی بچے، ان کا ایک مقام ہے، دلوں میں ان کی جگہیں ہیں، اور ان کی بڑی محبت ہے اور فطری محبت ہے۔ لیکن ان تمام فطری محبتوں کو ایک سائڈ میں کرتے ہوئے ایک انسان اپنے ملک کو چھوڑ کر ان تمام محبتوں کو قربانیاں دے کر کے سعودیہ یا دیگر ممالک کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کیوں؟ رزق کے حصول کے لیے۔ میں کہتا ہوں جب رزق یقینی ہے، رزق مقدر ہے، پھر کیوں نکلتے ہیں؟ کیا اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کہ اس نے رزق مقدر کر رکھا اور رزق نہیں دے گا؟ اگر اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ ہے، توکل ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے رزق مقدر کر رکھا ہے اور رزق اور رزاق ہے اور رزق دے گا، تو پھر آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر 7 سمندر پار کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ کی ذات پر یقین نہیں؟ کیا تقدیر پر یقین اور ایمان نہیں؟ تقدیر پر ایمان و یقین ہے، اللہ کی ذات پر ایمان و یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پردیسی بنے، کیونکہ اللہ اس کے رسول ہی کا حکم ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلو۔ فسعوا الی ذکر اللہ سے پہلے کیا؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں بیع کا تذکرہ ہے، یعنی بیع آپ کو کرنا ہے، لیکن جب ذکر الہی کا موقع آئے تو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی تلاش میں نکل، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز ختم ہو جائے، اب رزق کی تلاش میں نکل جائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کا وقتی طور پر بند کر دینا یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو موت کی آمد پر یقین نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ موت سے بھاگ رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے اللہ پر اعتماد و بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب حفظ ما تقدم کے طور پر ہے، یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، یا اسی طرح سے حفاظتی اقدامات کے طور پر ہے۔ خود اللہ رب نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم والقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کو برباد نہ کرو۔ تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پر لعن طعن کرنے سے پہلے اور خام خواہ جو ہے باتیں کرنے سے پہلے نادانی اور حماقت کی جیسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نادانی ہوگی یا تو کسی مصلحت کے پیش نظر نادان بننا ہوگا۔ تو بہرحال یہ نادانی کی باتیں ہیں کہ ایک آدمی اگر تدابیر اپنائے اور تدابیر بجا ہوں، بھیجا نہ ہوں، تدابیر بجا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے ہوں جن چیزوں کے حصول کے لیے ان تدابیر کو اپنایا جاتا ہے، بجا تدبیروں کا اپنانا، بجا تدبیروں کو بروئے کار لانا، یہ نہ تو توکل کے خلاف ہے، نہ یہ موت سے راہ فرار اختیار کرنے کے مترادف ہے،
بلکہ اسے احتیاط کہتے ہیں، اور احتیاط کو شریعت نے سراہا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور اس طرح کی نادانی کرنے سے بچائے۔ اور نادانی اگر جان بوجھ کر کے ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا بلوا ہے، اور بہت بڑی مصیبت در مصیبت ہے۔ تو بہرحال کہنے کے بعد اگر ایک آدمی نادان ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ رزق کے حصول کے کیوں نکلتا ہے، لیکن اگر وہ بنا نادان ہے تو پھر یہ کریلا نیم چڑھا والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ اور بوجھ کی توفیق دے، اور کسی بات کو کہنے سے پہلے اسے پرکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک رکھے توحید پر رکھے، اور جب اٹھائے تو حالت توحید پر اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔